آپ کے آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، دو چار آپ سے علمی باتیں کروں گا۔ یہ حضرات علماء کرام میرے سر کے تاج یہاں جو بیٹھے ہیں، جہاں کہیں حوالے میں خطا ہو، بات میں کمزوری ہو، ٹوک بھی سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں، اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لفظ زبان پہ آتے ہی ہمارے ملک میں دو قسم کے خطیب اور ذاکر سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک ساری زندگی شہادت حسین کو بیان کرتا ہے اور ایک ساری زندگی ولادت حسین کو بیان کرتا ہے کہ حسین 5 ہجری شعبان کو پیدا ہوئے، نبی نے اپنے منہ مبارک سے لعاب نکال کر حسین کے منہ میں ڈالا، نبی نے اپنا مبارک منہ میں کھجور چپا کے حسین کے تالو پہ لگا دیا۔ کوئی کہتا ہے حسین یزید کے مقابلے میں کربلا میں گیا، وہ شہادت سے ادھر نہیں آتا، یہ ولادت سے اوپر نہیں جاتا۔ جبکہ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرے، علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، حضرت حسین کی کل عمر کتنی ہے؟ آج کا عنوان ہے نا تاریخی، تو اچھی باتیں یاد رکھیں۔ حضرت حسین کی کل عمر ہے 2 کم 60 سال۔ بولیں کتنی ہے؟ 58 سال۔ جب یہ پیدا ہوئے شعبان 5 ہجری میں، اپنی عمر کے 6 سال کو پہنچے تو اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس نے نانے کا زمانہ پایا ہے 6 سال۔ نانے کا زمانہ پایا ہے 6 سال۔ اب ولادت سے لے کر 6 سال تک کی عمر کو نکال دیں تو نیچے کتنے باقی رہ جاتے ہیں؟ 52 سال۔ یہ 6 سال کو ایک نے حسین کی 6 سالہ ولادت کو بیان کیا، اسی ولادت سے اٹھا کے شہادت پہ کربلا پہنچایا، درمیان کی 52 سال کی زندگی کو کیوں چھپایا؟ وجہ یہ تھی کہ اگر حسین نے تو نانے کی زندگی کل 6 سال پائی ہے، اگر حسین کی ولادت کے بعد حسین کی 52 سالہ زندگی کو بیان کرتے ہیں تو ذاکر پھنس جاتا ہے۔ اسے معلوم ہے پیدا ہونے کے بعد ایک دم کربلا اس لیے لے گیا، اگر کربلا سے پہلے والے 52 سال کھولتا ہے تو حسین ان کو ابو بکر کی گود میں کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوراً شہید کرا دو، ولادت ہوئی ہے، بس کربلا پہنچا دو اور کہہ دو حسین شہید ہو گئے، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد کا نعرہ لگاؤ، بات ختم کرو۔ اگر ولادت کے بعد سے لے کر شہادت تک کی 52 سالہ زندگی کو اگر تاریخ کی دنیا میں کھولیں تو حسین کا 6 سال کے بعد کی زندگی کبھی تو ابو بکر کے منبر پہ ابو بکر کی گود میں نظر آتی ہے، اور کبھی عمر کے ساتھ مشورے میں مسند خلافت پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، عثمان کے گھرانے میں اپنی بیٹی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذاکر نے کہا درمیانی زندگی نہ چھیڑنا، ورنہ ابو بکر کی حسین سے رشتہ داری نکلی تو پھنس جائیں گے کہ حسین میرا ہے یا تیرا ہے۔ عرب کی دنیا میں ایک علمی مقولہ ہے، ارباب علم و دانش سب یہ مقولہ بولتے ہیں اور اس کو اصول بنایا کہ اگر کسی شخصیت کو پہچاننا ہو، اگر کسی آدمی کو پہچاننا ہو کہ یہ کون ہے، تو اس کی پہچان کے لیے عرب کہتے ہیں عن المرء لا تسأل، آدمی کے بارے میں یہ نہ پوچھ کہ یہ کون ہے، وَأَبْصِرْ قَرِينَهُ، اس کے یاروں کو دیکھ کہ وہ کن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر عرب کے اسی مقولے کو سامنے رکھے یوں ترجمہ کروں
अनिल हुसैन ला तसल, हुसैन के बारे में न पूछ कि हुसैन कौन है, बल्कि ये देख कि हुसैन किसकी गोद में है, तो तुम्हें हुसैन की अजमत समझ आएगी कि अगर इसने हुसैन को गोद में बिठाया है तो हुसैन कोई हस्ती है। तो मुझे हुसैन 6 साल की उम्र में या तो नबी की गोद में नजर आता है या तो सिद्दीक की गोद में नजर आता है। अब नबी की गोद में जो है अब उसके बारे में भी पूछने की जरूरत नहीं कौन है, और जो सिद्दीक की गोद में है उसके बारे में भी पूछने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है। मैं तारुफ करवाते हुए एक बात अर्ज करूं, हजरत जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमानों के अमीर मुंतखब हुए, बैत हुई, बात फिर दूर निकल जाएगी। जमाना करीब में एक आदमी तकरीर कर रहा था कि 6 माह तक अली ने बैत क्यों नहीं की, तो मैंने कहा 6 माह के बाद क्यों की। नहीं समझ आए दोस्तों। वो कहता है कि 6 माह तक बुखारी की रिवायत है, 6 माह तक अबू बकर की बैत अली ने नहीं की। रिवायत तेरी मां आयशा से है, तेरे मुहद्दिस बुखारी ने नकल की कि 6 माह तक बैत नहीं की। मैंने पूछा बैत 6 माह नहीं की, ये तेरा सवाल है, 6 माह के बाद कर ली, क्यों कर ली, ये मेरा सवाल है। मालूम हुआ आले सुन्नत इतने हक थे, जबरदस्ती बैत किसी से नहीं ली, मौका दिया, ठीक है अगर समझ आए तो कर लेना। 6 माह के बाद जनाब अली आकर कहता है तेरे सिवा बैत के काबिल किसी को नहीं समझता। तो ये रिवायत भी अल्लामा इब्ने हजर से निकालना, ये भी बयान करना कि 6 माह के बाद अली आकर कहता है बैत तो उस वक्त भी की थी पर नजर लोगों को नहीं आई, वो छुपी बैत भी थी। आज एलानिया करके बताता हूं लोगों, मुझसे बैत अबू बकर जबरदस्ती नहीं ले रहा। 6 माह की तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं अबू बकर से बेहतर आदमी बैत के लिए अली की नजर में कोई नहीं है। खैर मैं अर्ज कर रहा था, अमीर मुतअय्यन हुए खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफतुर रसूलिल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मसनद खिलाफत पर बैठकर खुतबा नहीं दे रहे हैं, तारीख की कोई भी किताब उठाएं खुतबात सिद्दीक में, खामोश हैं। सहाबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन पहला दिन है खुतबा तो दें, कभी इधर देख रहे हैं खुतबा नहीं। अमीरुल मोमिनीन खुतबा तो दें, कभी इधर देख रहे हैं खुतबा नहीं। अमीरुल मोमिनीन खुतबा तो दें, फरमाया खुतबा कैसे दूं, जिनके लिए खुतबा छोड़कर मेरा नबी मिंबर से उतरा था वो हसन और हुसैन किधर हैं, मुझे वो हसन और हुसैन दिखा दो। और एक पेशावर के दोस्तों एक जुमला बता दूं, जाया होने न देना, दुनिया शीयत को ये चैलेंज है, हजरत हुसैन के फजाइल के ऊपर अपने आइम्मा से एक रिवायत दिखा दे। हुसैन की अजमत समझाया ही सहाबा किराम ने। सहाबा को हटा दो, सहाबा को हटा दो, अब्दुल्ला बिन उमर को उठा दो, अबू हुरैरा को हटा दो, जनाबे सिद्दीक अकबर को हटा दो, फिर हुसैन के फजाइल की रिवायतें पेश करके दिखा दो। हुसैन का तारुफ करवाया ही सहाबा ने है। फरमाया कहाँ हैं वो हसन और हुसैन, सहाबा ने उठाए। हुसैन तो छोटे थे, मैंने पहले अर्ज किया, जाकिर इसीलिए तो फौरन शहीद करवा रहा है। अगर वो कहे कि छोटा था, अबू बकर की गोद में बैठ के खुतबा सुनता था, तो सवाल बनेगा, एक तरफ से तुम कहते हो ये सिद्दीकी घराने के दुश्मन थे और दूसरी तरफ से कहते हो अबू बकर गोद में रख के खुतबा दे रहा है। 6 साल का हुसैन, सहाबा ने कहा यार अमीर अल मोमिनीन ये है। हसन को लाके दाएं तरफ बिठाया, हुसैन को लाके दाएं तरफ बिठाया। फिर सिद्दीक अकबर ने दुनिया को हुसैन की अजमत समझाई, कहा लोगों
جب سے میرا نبی گیا ہے ابو بکر کی آنکھیں جب پیغمبر کے دیدار کے لیے ترستی ہے حسین کا دیدار کر لیا کرتا ہوں۔ پھر جناب صدیق اکبر نے فرمایا بیٹو لوگوں یہ حسین کون ہے؟ کہ ابنن لعلی شبہن لنبی، بیٹا تو علی کا ہے مشابہ نبی کا ہے۔ یہ جب نام لکھواتا ہے تو حسین ابن علی لکھا جاتا ہے، اور جب صورت بتاتا ہے تو تاریخ لکھتی ہے ابنن لعلی، بیٹا علی کا تھا، شبہن لنبی، ہم شکل پیغمبر نبی کا تھا۔ یہ روایت ابو بکر کو ہٹاؤ، پھر حسین کے بارے میں یہ روایت کسی سے لا کر دکھاؤ۔ آل بیت اور حسین کے فضائل تو ملے ہی ادھر سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بابا عمر آئے امیر المومنین، یہ کس وقت؟ جب جناب حسین کی عمر 17 سال ہو گئی۔ ذاکر شہید کیوں کراتا ہے؟ 17 سال میں کہیں اس کو یہ بتانا نہ پڑے کہ یہ عمر کے دروازے میں جا کے وظیفے لیا کرتا تھا، اور عمر اس کو وظیفہ دینے سے پہلے اہلن و سہلن مرحبا کہہ کر گلے سے لگا لیتا تھا، اور ذاکر کو پھر کہنا پڑے گا جب یہ 17 سال کی عمر میں قدم رکھتے ہیں تو اپنے بابا سے عمر کے رشتہ مانگنے پر کہتا ہے بابا ہماری بہن ام کلثوم عمر کو دے دے، دنیا عمر کو ہمارا بہنوئی کہے، ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے، تاکہ دنیا کہے حسین کا بہنوئی جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر امیر المومنین کے دربار کے باہر بیٹھے ہیں۔ کس عمر کا؟ کون عبداللہ؟ عمر کا بیٹا، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم کا بیٹا، دونوں ہاتھ باندھ کے باہر ہے۔ اتنے میں 17 سالہ نوجوان، عمر کا برادر نسبتی، عمر کی گھر والی کا بھائی، عمر کی گھر والی کا بھائی، اور باہر خود بیٹا موجود ہے۔ فرمایا بیٹے اندر نہ آنا، جلیل القدر صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ان جلیل القدر صحابہ کرام میں آپ جیسے بچے کا کام نہیں ہے، باہر بیٹھ جانا۔ حسین جوان 17 سالہ آ گیا۔ عبداللہ کیوں بیٹھے ہو؟ حسین آپ کیوں آئے ہیں؟ کہ امیر المومنین سے ملنا ہے، اور اپنے لفظوں میں کہوں میں اپنے بہنوئی سے ملنے آیا ہوں۔ تو کہتا ہے بیٹھ جاؤ، میرا بابا ہے، مجھے کہا ہے اندر بچوں کا کام نہیں ہے۔ حسین نے یہ نہیں کہا وہ کون ہوتا ہے، کہا تیرے بابا کا آرڈر، میرے بہنوئی کا حکم سر آنکھوں پر۔ حسین بھی بیٹھ جاتا ہے۔ اجلاس ختم ہوا، صحابہ کی شورا باہر نکلی۔ حضرت عمر نے دیکھا، فرمایا حسین تو کب سے یہاں بیٹھا ہے؟ کہا امیر المومنین کافی دیر سے آیا تھا، جب آپ کے بیٹے کو باہر بیٹھے دیکھا اور پتہ چلا امیر المومنین نے بچوں کو اندر آنے سے منع کیا ہے، قانون ہے بڑے صحابہ بیٹھے ہوں، بدری بیٹھے ہوں تو وہاں چھوٹے نہ آئیں، تو میں نے کہا امیر کا بیٹا جب نہیں جا سکتا ہے تو میری کیا شان۔ واہ عمر، دنیا کو حسین کی عظمت سمجھا گیا۔ فرمایا عمر کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہا اے حسین بے شک یہ قانون عمر کے بیٹے عبداللہ کے لیے ہے، تو میرا بیٹا نہ صحیح، تو بیٹا علی کا ہے، پر تیرے لیے کوئی قانون نہیں، اس لیے کہ کہاں عبداللہ کا نانا اور کہاں تیرا نانا، تو کس نانے کا نواسا ہے، تو سارے قانون سے مستثنا ہے، تو جب چاہے امیر المومنین کے دربار میں آ سکتا ہے، جب چاہے یہاں سے جا سکتا ہے، عمر کا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا جو تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر پر میں حضرت حسین کے ساتھ گیا۔ حسین جوان ہو چکا تھا، مضبوط تناور تھے، گرمی بہت تیز تھی، نانا دنیا سے جا چکے ہیں، فاروق اعظم کے دور خلافت ہے، ابو ہریرہ سفید ریش بزرگ ہیں، حسین نوجوان ہیں، فاروق اعظم سفید ریش بزرگ کو حسین کی خدمت میں ساتھ بھیج رہے ہیں۔ راستے میں جا کر
جب حسین کے جوتے دیکھے گرد و غبار ہے، حضرت ابو ہریرہ اپنے رومال سے حسین کے جوتے صاف کرتا ہے، حسین کے جوتے صاف کرتا ہے۔ ایک دم سے ابو ہریرہ نے کہا چچا جان یہ کیا کر رہے ہو، امت کے اتنے بڑے محدث ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہنے لگا بھتیجے مجھے منع نہ کر، ان کانوں سے میں نے ایک دن سنا تیرے نانا نے فرمایا تھا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ حسین تیرے واسطے سے، تیرے قدموں کے صدقے میں اللہ سے محبت مانگ رہا ہو۔ صحابہ کو درمیان سے صحابہ کرام کو درمیان سے ہٹا دیں، پھر حسین کے یہ فضائل لا کے دکھا دیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس کسی کام سے گیا، اللہ کے نبی تشریف لائے، بڑی چادر آپ نے اوڑھی ہے اور آپ خوب وجود مبارک پھیلا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کچھ دیر پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا، آپ کا وجود مبارک اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا، اب اتنا پھیلا کیوں ہے؟ تو میرے نبی نے چادر اٹھایا، دیکھا تو ایک بغل کے نیچے حسن ہے، دوسرے کے نیچے حسین ہے۔ یہ روایت پہنچانے والے صحابہ کرام، یہ روایت اب ذاکر نے فوراً شہید کرانا ہے، اور جی کوفیوں نے شہید کر دیا اور یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ اور ویسے ایک بات ہے ضمن نائی عرض کروں کہ علماء مجھے رہنمائی فرمائے، جب حضرت حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے تو یزید کہاں پہ بیٹھا ہوا تھا؟ شام میں۔ شام کہاں ہے اور کربلا کہاں ہے؟ وہ مغرب میں ہے، یہ مشرق میں جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا یزید نے تو بلا کے نہیں لایا تھا، بلا کے تو تم غداروں نے ہی لایا تھا، یزید کے خلاف بلا کے تم لائے، ورنہ یزید تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور یزید کی فوجوں کے ہاتھ تم نے چڑھا دیے، اور نہیں جی ہم نے تو بڑا دفاع کیا، پھر تمہارا کوئی کیوں نہیں مرا تھا؟ سارے حسین کے گھرانے کے کیوں شہید ہوئے؟ بلاتے بھی خود ہو تو فوراً شہید کیوں کرایا؟ درمیان کے یہ رشتے ختم ہو۔ ایران سے جب ہندوستان میں جہانگیر کی بیوی نور جہان شیعہ تھی، اس کا ارادہ تھا کہ پورے ہندوستان کو شیعہ سٹیٹ بنایا جائے، بڑی کوشش کی لیکن ناکام ہوئی، تو بالآخر اس نے ایران سے علماء منگوائے، اپنے ذاکر منگوائے، ان کو کہا یہاں آؤ مناظرے کرو، سنی علماء کو ہراؤ تاکہ شیعہ مذہب یہاں پہ غالب آئے۔ ساتھ نور جہان نے ترتیب بتائی، تاریخ کے اوراق میں موجود ہے کہ ایک دم آگرہ نہ آنا، آگرے میں علماء زیادہ ہیں، آتے ہوئے کبھی راستے میں لاہور میں، کبھی دلی میں، ان کے جو بڑے بڑے پیر حضرات ہیں، بزرگ لوگ، ان پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ مناظر نہیں ہوتے، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، تم ان سے مناظرہ کر کے ان کو ہراتے ہوئے آنا، تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ اتنے بڑے اللہ والے جب یہ ہار گئے ہیں تو شیعہ مذہب برحق ہے، یہاں آنے تک یہاں کے مولوی دب جائیں گے کہ ہمارے بڑے ہار گئے ہیں تو ہم کون ہیں؟ وہاں سے شیعہ علماء چلے، راستے میں پوچھتے آئے بھائی یہاں بڑا اللہ والا، تو لاہور میں اس وقت سب سے بڑے اللہ والے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تھے، آئے اور کہا جی ہم حضرت سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت کو جا کر ایک مرید نے کہا حضرت ایران سے 6-7 سنی ذاکر آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ فرمایا بلا لو، جن کے دل صحابہ کرام کے بغض سے بھرے ہوں، ان کے چہروں پہ نحوست نظر آتی ہے ان کو، جن کے دل صحابہ کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں۔ جب یہ 6-7 ذاکر اندر آئے، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر اپنے مریدوں سے فرمایا مجھے تو ان کے دلوں کا کفر ان کے چہروں پہ نظر آ رہا ہے، مجھے تو ان کا بغض اور ان کا کفر ان کے چہروں پہ نظر آ رہا ہے۔ خیر وہ اندر آئے، حضرت سے ملے، فرمایا کیسے آنا ہوا؟
کہا حضرت ہم ایران کے ہیں, ہماری ایک تحریک چلی ہے. کیا تحریک؟ نواسے رسول, جگر گوشے بطول, راکب بردوش رسول, حضرت حسین کے فضائل سناتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا سبحان اللہ, جو حسین کی شان پڑھے اہل سنت کا ایمان بڑھے, مجھے بھی سناؤ حسین کی شان. تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے حسین کس ہستی کا نام ہے؟ کہا آپ ہی سنا دیں. کہا جہاں حسین دفن ہے وہاں پر 40 ہاتھ آگے سر کی طرف, 40 ہاتھ بائیں, 40 ہاتھ دائیں, 40 ہاتھ پیروں سے نیچے, 40 میل تک, ہاتھ نے میل تک, یا 40 گز تک جتنی قبریں ہیں ان میں جتنے گناہگار ہیں حسین کی وجہ سے اللہ سب کو بخش دیتا ہے. یہ شیعہ نے حسین کی شان پڑھی. 40 گز تک چاروں طرف جتنی قبریں ہیں, جتنے گناہگار سے گناہگار کیوں نہ ہوں, حسین کی وجہ سے سب کی بخشش ہو گئی. میاں میر نے کہا سبحان اللہ, مقام اگر حسین کا یہ ہے تو حسین کے نانے کا کیا مقام ہوگا. اور ظالم اگر حسین کے دائیں بائیں 40 ہاتھ پہ دفن والوں کی بخشش مانتا ہے, نانے کے دائیں بائیں جو سوئے ہیں ان کی بخشش کیوں نہیں مانتا؟ اگر حسین نانے کا نواسا 40 ہاتھ دور قبر والے کو بخشواتا ہے, ابو بکر تیری تو قسمت کا ستارہ چمکا, تو حسین کے نانا کی گود میں سویا ہوا ہے, پھر انہیں کیوں نہیں بخشواتا؟ ایک دم سے وہ کھڑے ہو گئے اور باہر آ کر کہنے لگے ایران واپس چلو. نور جہان نے رابطہ کیا, اتنے دن ہو گئے تم آگرہ نہیں پہنچے. انہوں نے کہا ان کے ایک صوفی سے ملاقات ہوئی تھی, ہمارا وہ حال کر دیا, اگر کسی مناظرے سے واقف مولوی سے واسطہ پڑا وہ تو ہماری مٹی پلیت کر دے گا, اس لیے ہم نہیں آتے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.